کافی ذاکرین میرے بعد موجود ہیں، لمبا سلسلہ ہے۔ مجھ سے پہلے جو ہونے والا خطاب تھا وہ بھی ضروری تھا، کیونکہ قومی مسائل کچھ ایسے ہیں ان پہ باتیں ہونی چاہیے، قوم کو وہ باتیں کہنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، اتحاد بھی ہونا چاہیے، آمادہ بھی ہونا چاہیے، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے تحریک بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ تحریک خط چلانے کے لیے، یہ حوصلہ پیدا کرنے کے لیے میسم مزاج ہونا ضروری ہے۔ اور جو میسم ہوتا ہے وہ بحث میں تو نہیں الجھتا، وہ بحث تو نہیں کرتا، وہ دلیلیں نہیں مانگتا، وہ حوالے نہیں مانگتا، وہ ثبوت طلب نہیں کرتا، وہ کتاب کا نام نہیں پوچھتا، وہ آیت کا نمبر نہیں پوچھتا۔ جب بھی ابن زیاد تخت پہ بیٹھ جائے وہ کوفہ کے صدر چوک میں سولی پہ لٹک کے کہتا ہے علی کل بھی واجب تھا۔ سلامت ہو زندگی آپ کی، ہاتھ بلند کرو مل کے بولو حیدر علی۔ یہ آپ کی زندگی سلامت رہے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بہت نوازش، آپ نے بڑا اچھا استقبال کیا ہے۔ یہ زیادہ موجود ہے، بخاری صاحب کی موجودگی میں جناب ملک صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ زیادہ دیر مجھے نہیں رکنا، تھوڑی دیر پڑھنا ہے کیونکہ وقت ہے ہی تھوڑا اور ہوتا ہی تھوڑا ہے، زیادہ بھی مل جائے تو تھوڑا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ اگر آدم کی پہلی سانس سے لے کے آخری آدمی کی آخری ہچکی تک بھی وقت مل جائے تو علی بادشاہ کی نالین کے تلوے سے اڑتی ہوئی مٹی کے ایک ذرے کی فضیلت پڑھنے کے لیے بھی تھوڑا ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی علی سلامت رہے، آپ بڑا اچھا استقبال ہے، بہت خوبصورت سنا، آپ سارا دن پڑھا جائے گا اور میں جہاں تک مجھے معلوم ہے شام کے بعد یہی مجلس جشن میں بدل جائے گی، کیونکہ نیمہ شعبان کا آغاز ہوگا۔ سرکار وارث کا ظہور ہے آج کی رات، پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے، خوب سے خوب تو آپ کو سنائیں گے۔ چونکہ آج 14 شعبان ہے، چند گھنٹوں کے بعد 15 شعبان کا آغاز ہونا ہے۔ میں علی حسین جاگی اور میں ساگر صدیقی کے 2 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کچھ بندے کہہ رہے ہیں کہ میرا امام نہیں ہے، امام نہیں ہے، امام نہیں ہے۔ ساگر صدیقی مرحوم نے بخاری صاحب کہا تھا مجھ سے کہتی ہیں زمانے کی ہوائیں ساگر، مجھ سے کہتی ہیں زمانے کی ہوائیں ساگر، ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا۔ اس کے بعد ایک روایت، چار مصرے اور آپ کو سلام، دعا ایک مانگنا چاہ رہا ہوں۔ اپنے بعد موجود محترم ذاکرین کے ساتھ مل کے، اپنے سامنے تازہ دم مجمع کے ساتھ مل کے، ان کے ساتھ مل کے جن کے دلوں کی مسجد میں علی کی ولایت کی اذان واجب سمجھ کے ہوتی ہے، ان کے ساتھ مل کے ایک دعا مانگنا چاہتا ہوں جو پردہ غیبت میں میرا بادشاہ راہبار حجت الہیہ پر شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے، اس بادشاہ کے حضور ایک دعا باوانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ زہرا کے دشمنوں سے ایسے دعا کے لڑ، زہرا کے دشمنوں سے ایسے دعا کے لڑ، اگر بندہ اپنی آواز بچا جائے تو میں نے سلمان سے خیرات ہی نہیں مانگی۔ زہرا کے دشمنوں سے ایسے دعا کے لڑ جیسے حسین غازی سے کہہ دیں کہ جا کے لڑ۔ سلامت رہو، آباد رہو، تمہاری زندگیوں میں ہاتھ بلند کرو مل کے بولو حیدر علی۔ میرا حساب نے مجھے دے دیا، بڑا اچھا آپ نے سن لیا، بہت خوب آپ نے سن لیا۔ زہرا کے دشمنوں سے ایسے دعا کے لڑ جیسے حسین غازی سے کہہ دیں کہ جا کے لڑ۔ جب حسین غازی سے کہہ دیں آباد میں، جب حسین غازی سے کہتے کہ جا کے لڑو، پھر کچھ بچتا ہے؟
پھر کوئی امکان رہ جاتا ہے کسی چیز کے بچنے کا؟ بے توجہ بحث میں میں نے نہیں الجھنا، خطبہ پڑھے سارا دن وہ بحث کریں گے کون رضی اللہ ہے کون علیہ السلام ہے۔ میں اس دروازے کے اندر رہنے والوں کو علیہ السلام تو کہتا ہوں، لیکن ان کے علیہ السلام ہونے میں اور نبیوں کے علیہ السلام ہونے میں بڑا فرق ہے۔ اگر میں یہ بحث شروع کر دوں گا بڑا جملہ میں آرام سے بخاری صاحب کہوں گا، آپ کی دعا کا طالب ہوں اور یہ دعا لے کے میں آپ کو سلام کرنے جا رہا ہوں، آخری فرق تک یہ جملہ توجہ سے سنیے گا۔ میری اس بات پہ بحث ہی نہیں کہ حسین رضی اللہ ہے یا علیہ السلام ہے، وہ اس لیے کہ حسین اس ماں کا بیٹا ہے جو رضی اللہ بلاتی ہے، اپنے دروازے پہ چھوڑاتی ہے اور علیہ السلام کر کے اٹھاتی ہے۔ اپنے دروازے پہ جھکاتی ہے اور علیہ السلام کر کے اٹھاتی ہے۔ مجھے اس بحث میں الجھنا ہی نہیں ہے، پر اب آپ نے سن لیا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں 2 مصرے اور سرکار بارش پہ پڑھوں، لیکن اس سے پہلے میں نسیم امروہی کے 6 مصرے، آپ نے نہیں، نسیم امروہی بڑے خوبصورت شاعر ہیں، بخاری صاحب شاعر ہیں، ملک ساجد صاحب کی زندگی گزر گئی شاعروں کو سنتے ہوئے، شاعروں کو پڑھتے ہوئے، بڑا اچھا انتخاب ہے۔ نسیم امروہی صاحب بڑے نفیس شاعر تھے، بڑے خوبصورت شاعر تھے۔ انہیں کسی نے کہا تھا کہ اگر تمہارا امام ہے تو پھر اتنے سال ہو گئے کہیں نظر بھی آئے، تو جناب نسیم امروہی نے کہا تھا کہ گل کی شمیم میں طرف فشاں ہے، کہاں ہے وہ باد نسیم صبحی رواں ہے، کہاں ہے وہ پنہاں تمہارے جسم میں جاں ہے، کہاں ہے وہ خلا کے 2 جہاں بھی نہاں ہے، کہاں ہے وہ کہتے ہو آج قائد آل ابا نہیں، کیا اعتبار کل کو یہ کہہ دو خدا نہیں۔ زندگی میں آپ کی سلامت ہے، آباد رہو، کہتے ہو زندگی آپ کی سلامت ہے، کہتے ہو آج قائد آل ابا نہیں۔ جی بسم اللہ، سرکار تشریف لائیں گے، میرے مولا تشریف لائیں گے، سرکار کی آمد آمد ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں ظہور قریب ہے، یہ قریب اللہ کا قریب ہے، میرا تیرا نہیں، اور اس کے قریب اور دور میں فیصلے نہیں ہوا کرتے کہ اس کا قریب کتنا قریب ہے، اس کا دور کتنا دور ہے، وہ فیصلے نہیں ہوتے۔ اس نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ قریب ہے، اس قریب میں 1.25 لاکھ نبی گزر گئے ہیں، اس قریب میں 1.25 لاکھ نبی گزر گئے ہیں، مجھے نہیں پتا کتنا قریب ہے۔ میں 2 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں، ہر بندے سے میں داد کا طالب بھی نہیں، جسے مصرے پہنچ جائے وہ گھر جا کے میرے لیے دعا ضرور کرتے، لہٰذا حسین جاگیے، بخاری صاحب 2 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں، ملک ساجد صاحب 2 مصرے ہیں، حسن بتانے جا رہا ہوں کہ ظہور کتنا قریب ہے۔ حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا ہجر، حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا ہجر، یہ ہے قانون تو غیبت ابھی آغاز میں ہے، یہ ہے قانون تو غیبت ابھی آغاز میں ہے۔ بندے روز دعا کرتے ہیں، دعا کرنی بھی چاہیے، واجب، منتظرین کی نشانی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں امام آئیں امام آئیں امام آئیں۔ تو یہ جو دعا کرنے والے ان سے 2 مصرے ان کی خدمت میں بھی عرض کر دوں کہ دعا ضرور کر مگر یہ پوچھ لے کلیم سے، دعا ضرور کر مگر یہ پوچھ لے کلیم سے۔ شاید بچوں کو سمجھنا ہے میں کلیم کسے کہہ رہا ہوں، کلیم کلیم اللہ جناب موسیٰ، میں نے آج حسین جاگیا موسیٰ ذہن میں رہے تو پھر مصرے دونوں سنیے گا، دعا ضرور کر مگر یہ پوچھ لے کلیم سے، ضرور ہو گیا اگر تو تاب کس کے پاس ہے، ضرور ہو گیا اگر تو تاب کس کے پاس ہے۔ جو بندے انتظار میں بیٹھے اور علی کے نام پہ الجھ رہے انہیں میں 14 اور 15 کی درمیانی رات ہونے والا واقعہ سناؤں، اگر سمجھ میں آ جائے تو فیصلہ کر کے مجلس سے خود اٹھنا، پھر کسی مولوی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے نہ جانا۔ بابا جب 14ویں رات 15ویں رات کا آغاز ہو گیا تھا، رات ڈھلتے ڈھلتے ڈھل گئی تھی، نور کا ایک پردہ اللہ کے پردے کے سامنے آ گیا تھا، نور کا ایک پردہ اللہ کے پردے کے سامنے آ گیا، اور بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے جب وہ پردہ ہٹا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، ماں بھی سجدے میں تھی، سجدہ خود بھی سجدے میں تھا، میرا امام بھی سجدے میں تھا، اور امام کی دونوں انگلیاں آسمان کی طرف اٹھی تھی، امام کہہ رہا تھا اشہد ان لا
शौकत साहब मेरे बड़े इंतहाई वाजिब एहतराम। अब मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे बाद किसने पढ़ना, उन्हें पता। मैं बड़ी जल्दी आपको सलाम करने जा रहा हूँ, बड़ी ताकतें जमा हो गई, तो मैं नहीं चाह रहा कि बड़ी ताकतों के होते हुए मैं एक छोटा सा ताकत ज्यादा देर आपके और उनके दरमियान रुकावट बना रहा हूं। अगर आपका मिजाज है तो मैं, जो शौकत साहब आ गए, बुखारी साहब भी बैठे हैं, शोरा मौजूद है मिंबर पे, तो मैं एक जुमला कहने जा रहा हूँ और इसी पे मैं सलाम कर जाऊंगा। शाह कोर्ट में बैठा हुआ ये खूबसूरत मजमा मुझे इजाजत दे रहा है कि मैं ये जुमला कहूँ। मैंने जितना आपको सुनाना था मैंने सुना लिया। अगला जुमला सुन लें। ये महीना ऐसा है जिसके बारे में रसूल ने फरमाया था कि शाबान मेरा महीना है, शाबान मेरा महीना है, शाबान मेरा महीना। मैंने मस्जिद नबी की दहलीज पर सजदा करके सरकार दो आलम से कहा था, सरकार आप तो रबीउल अव्वल में आए, आप तो कहते रबीउल अव्वल मेरा महीना है, आपने ये क्यों कहा शाबान मेरा महीना है? सरकार आवाज देके कहते हैं खामोश रहो, रबीउल अव्वल में मैं एक बार आया था, शाबान में मैं बार बार आया। इसके दूसरे मिसरे में एक लफ्ज आ रही है तफ। शुक्र है बाबा जी तुसी भी आए हो। एक लफ्ज आ रही है तफ। देखो मेरी तरफ, बड़े बाबा मजलिस में आप मेरी तरफ देखो, मैं भी बाबा हूं, इधर देखो मेरी। एक लफ्ज आ रही है तफ। तफ आप समझते हैं? जब रसूल मदीने गए थे तो मदीने की छोटी छोटी बच्चियों ने तफ बजाए थे और कसीदा पढ़ा था, तला अल बद्र वाले। ये टेलीविजन पे भी लगता है। क्या कसीदा पढ़ा था? आज हम पे 14वीं का चांद तुलू हुआ। मैं मदीने की उन बच्चियों की मारिफत को सलाम करता हूँ, उन्हें पता था मोहम्मद पहले दिन भी आए तो 14वीं का होता है। जिंदगी तुम्हारी यार, जिंदगी हाथ उठाओ, हाथ उठा सकते हो, हाथ उठाओ। मोहम्मद पहले दिन भी आए तो 14वीं का होता है। सरकार जाके घर तशरीफ फरमा हुए तो एक बंदा, जैसे मैं बंदा तकल्लुफन कहता हूँ, वो बंदा था नहीं, बंदा कहना भी नहीं चाहिए। नाम उसका मुझे भी आता है, नाम आपको भी आता है, लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो नाम लेने का फायदा ही नहीं। जिसे बुरे तरीके से ले तो पुलिस पकड़ लेती है, अच्छे तरीके से लो तो अल्लाह पकड़ लेता है। वो नाम नहीं लेना, बड़ी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। वो बंदा उठा, उसने रसूल के कान के साथ अपने होंठ लगाए, सरगोशी करना चाहता था। बेटे देख मेरी तरफ, सरगोशी करना चाहता था। रसूल के चेहरे के तेवर बदल गए। रसूल जलाल में आके कहता है पीछे हट, मेरे कान में सरगोशी करने जा रहा है। मैं जुमला कहने के बाद अकीदे भी चेक कर जाऊंगा और देखूंगा कि कौन मायार समात के किस सीने पर तशरीफ फरमा है। सरकार मुस्कुरा के कहता है मेरे कान में सरगोशी करना चाहते हो? तुम्हें नहीं पता मेरे कान में अल्लाह के सिवा और कोई सरगोशी कर नहीं सकता। मेरे कान में अल्लाह के सिवा और कोई सरगोशी कर नहीं सकता। ये हैरान होकर कहता है आप कहते हैं अल्लाह के सिवा और कोई करता नहीं, मैंने अली को कई बार आपके कान में बांधा। जिंदगी तुम्हारी है सलामत है, तुम्हारा हाथ ये कसम आबाद रहो। ये पहुंच गया ना बस याद हुसैन जा। लफ्ज समझ में आ गया। अब अगला मंजर समझो, मैं 4 मिसरे सुनाऊं और आपको सलाम करूं, फिर मुलाकात रही, फिर सुना देंगे। बंदे मुकाबला करते हैं जनाब यूसुफ का शहजादा अली अकबर से। कहां अकबर, कहां यूसुफ? यूसुफ करबला जाए भी तो ज़ियारत करने जाएंगे ना। सलाम कर रहा हूं आपको क्योंकि मैंने मिंबर छोड़ना है, फिर आपने बैठना ही नहीं है ना, आपको किसी ने बैठने देना है। लोग सब आगे वो आपको बैठने तो नहीं देंगे। जैसे वो पढ़ेंगे सरकार वारिस, वैसे पाकिस्तान में कौन पढ़ेगा? बस उनकी मौजूदगी में मैं चंद मिसरों की तिलावत करने जा रहा हूँ। कहा यूसुफ